ان کے ہاتھ اتنے خوبصورت بنائے تھے، کوئی چیز میں نقص نہیں تھا. ہاتھوں کی انگلیاں گول تھی اور ہلکی سی اس کے اوپر مخروطی انداز تھا، اور ناخن بالکل سفید چمکدار. اگر ان ناخنوں کو کاٹا جاتا اور رکھا جاتا تو ایسا لگتا کہ جیسے ہلال عید وہاں سے حسن کی خیرات مانگ رہا ہو. اسی کو میرے امام نے کہا ہے، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. ناخن پاک کہتے ہیں پیر کے ناخن کو. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخے کوہن پھول. اتنا مت اترا، پھول مت اتنا، اے پرانے آسمان نئے چاند پہ مت اترا، کیونکہ میرا دل کسی کا شیدائی ہے تو محمد الرسول اللہ کے پیروں کے ناخن کا شیدائی ہے جس سے تو نور کی خیرات مانگتا ہے. تو ہاتھ دیے، پیر دیے، لیکن بہت اچھا ان کے ہاتھ تھے بہت نرم میرے آقا علیہ السلام کے. اسی لیے ہمارے پہلے بات سمجھنا، جب رسول اللہ کے اعضاء کا ذکر ہو تو اپنے اعضاء کی طرف اشارہ کرنا ہمارے بزرگوں نے منع کیا، یہ خلاف ادب ہے. تو اس لیے میں نہیں بتا سکتا کہ ان کے ہاتھ کیسے تھے، اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے نہیں بتا. کسی کے ہاتھ ایسے نہیں تھے. سنیے ہاتھ کیسے تھے. اب ان کے ہاتھ سے ذکر شروع ہوتا ہے. ان کے ہاتھ تھے بہت نرم. انس ابن مالک کہتے ہیں کوئی ریشم کوئی کپاس اتنی نرم نہیں تھی جتنا ہمارے محبوب کے ہاتھ نرم تھے. اور پھر وہ ٹھنڈے رہتے تھے، ہاتھ بہت ٹھنڈے رہتے تھے. اور ٹھنڈے ہاتھ ہونا یہ صحت مندی کی علامت ہے. گرم ہاتھ جس کے ہوتے ہیں یہ بخار کی علامت ہوتی ہے. حضور کے ہاتھ ٹھنڈے رہتے تھے، اس میں ٹھنڈک ہوتی تھی، یہ صحت مند ہونے کی دلیل ہے. ارے جو پوری کائنات کی روح ہو وہ صحت مند نہ ہوگی تو پھر کائنات کیسے صحت مند؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ روح کائنات ہے. روح کائنات صحت مند نہیں ہوگی تو کون؟ تو بہت نرم ہاتھ تھے، ٹھنڈے رہتے تھے. تیسری چیز، اتنے خوشبودار رہتے تھے، ایسا لگتا تھا جب اگر کوئی صبح کو ان سے مصافحہ کر لیتا تو شام تک اس کے ہاتھ سے خوشبو آتی تھی. یعنی مصافحہ کرنے والا چھپا نہیں سکتا تھا کہ میں حضور سے نہیں ملا ہوں. لوگ دیکھ کر پہچان جاتے تھے. جس کے ہاتھ میں مشک کی خوشبو آتی تھی، جیسے مشک کے ڈبے سے ہاتھ نکالنے کے بعد ہاتھ مہکتا ہے، ویسے حضور سے مصافحہ کرنے کے بعد لوگوں کے ہاتھ مہکا کرتے تھے. یہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی ظاہری بناوٹ تھی. لیکن اب یہ ظاہری بناوٹ اپنی جگہ، اس کے بعد ہتھیلیاں پر گوشت تھی، یعنی ہتھیلی بھری تھی، ہاتھوں میں گڈھے نہیں تھے، ہتھیلیاں بھری ہوئی تھی، پر گوشت تھی. انگلیاں بھی پر گوشت تھی، موٹی نہ تھی لیکن پر گوشت تھی. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ انتہائی چمکدار تھے. اب ان ہاتھوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، پیارے محبوب یہ تیرے ہاتھ نہیں ہے بلکہ تیرے ہاتھوں پہ اللہ کے ہاتھ ہے. گویا جس ہاتھ کو خدا ید اللہ کہے وہ ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے تھے. اب حضور کے ہاتھ کی شان کیا تھی؟ نمبر ایک، حضور کے ہاتھوں کی شان یہ تھی، حضور علیہ السلام اگر کسی کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا چہرہ چمکتا دمکتا ہو جاتا، اس کا چہرہ چمکدار ہو جاتا. ہاتھ کی بات آئی ہے تو ایک حدیث یاد آ گئی. شواہد النبوہ میں علامہ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، پانی ختم ہو گیا، صحابہ کرام جنگل میں ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں صحابہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ پانی کی قلت ہو گئی، پانی ختم ہو گیا. سرکار نے مولا علی کو بلایا، علی آؤ. آنے کے بعد مولا علی حاضر ہوئے. سرکار نے فرمایا وہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ. پہاڑ کے پیچھے ایک غلام جا رہا ہے، حبشی غلام جا رہا ہے. اب یہاں سے نبی کی آنکھیں بھی سامنے آ گئی کہ حضور کی آنکھیں جو ہے وہ جیسے قریب دیکھتی ہے ویسے دور بھی دیکھتی ہے، جیسے پہاڑ کے ادھر دیکھتی ہے ویسے پہاڑ کے ادھر بھی دیکھتی ہے. ان نرگسی آنکھوں کا حال یہ ہے، جیسے سامنے دیکھتی ہے ویسے پیچھے بھی دیکھتی ہے.
अल्लाह ने आंखें तो दी थी इंसानों की तरह, लेकिन कमाल ये था, आका फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, सियाह सित्ता में भी हदीस मौजूद है, यानी और कुतुब में भी, जिन 6 किताबों पर लोग ज्यादा एतबार करते हैं उनमें मौजूद है। आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा जब मेरे पीछे नमाज पढ़ा करो तो सही सही रुकू किया करो, क्योंकि मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं, मैं तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। रुकू कहते हैं घुटने पे हाथ रखकर झुकने को रुकू कहते हैं, और दिल की कैफियत क्या, इसको खुशू कहते हैं। आका फरमाते हैं, मैं जब मेरे पीछे तुम नमाज पढ़ते हो मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं, तुम्हारा खुशू, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है वो भी देखता हूं, कितने खुलूस से पढ़ रहे हो। इसीलिए हुजूर दिल के अंदर भी देखते हैं, जिस्म पे भी देखते हैं, आगे पीछे सब देखते हैं। बहरहाल अभी देखने का जिक्र बाद में होगा, लेकिन आज अभी बात चल रही है हुजूर के हाथों की। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पहाड़ के पीछे एक हबशी गुलाम जा रहा है। किसी सहाबी ने नहीं कहा, हुजूर आप तो हमारी तरह बशर हैं, आपको पहाड़ के पीछे कैसे नजर आ गया? क्योंकि वो सब के सब थे सहाबी, वो नबी को अपनी तरह बशर नहीं मानते थे, वो नबी को खैरुल बशर, सैयदुल बशर, हुजूर अलैहिस्सलाम को अफजलुल बशर, अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब अकबर मानते थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। मौला अली गए तो देखा कि एक हबशी गुलाम अपनी ऊंटनी पर पानी लेकर जा रहे हैं मशकीजे में। मौला अली ने कहा, चल तुझे मेरे आका बुला रहे हैं। उस गुलाम ने कहा, देखो मुझे वक्त पे पहुंचना है वरना मेरा आका मुझे मारेगा। फरमाया, मेरे आका के पास चल, जो मेरे आका के पास चलता है वो कभी मार नहीं खाता, वो कभी जलील नहीं होता, चल मेरे आका के पास। उसने कहा, मैं नहीं आऊंगा। फरमाया, मैं तुझे लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया तुझे ले जाना, चल। ले गए। अब कुछ लोग यहां आकर सोचते हैं, यार वो नहीं आना चाह रहा था तो क्यों लेकर गए? तो मैं कहता हूं, नादान, उसको अपनी नफे नुकसान का ख्याल नहीं था, लेकिन मौला अली जानते थे वहां जाकर फायदा क्या होना है। जैसे स्कूल बच्चा नहीं जाता था, आप उसको मार मार के भेजते हो, क्यों? बच्चे को नहीं पता स्कूल जाने का फायदा क्या है, तो बच्चे को स्कूल जाने का फायदा नहीं पता तो मार मार के भेजते। कोई कहता है कि जुल्म कर रहे हो, नहीं, कोई कहते जानते हैं कि ये इसको फायदा नहीं पता इसलिए नहीं जा रहा है, मार के भेजो कल पता चलेगा। तो वो गुलाम भी कहता था, मैं नहीं आना चाहता, लेकिन मौला अली कहते ले जाऊंगा, क्योंकि जानते थे कि जाने में फायदा है। क्या फायदा है? गए, लेकर के गए। मुख्तसर ये जब लेकर गए तो मेरे आका ने फरमाया, अपना पानी थोड़े से कटोरे में हमें दे दो। उसने कहा, मैंने बहुत मेहनत से लाया। फरमाया, अल्लाह के बंदे दे तो दे, कटोरे में निकाल, हम तुझे लौटा देंगे। अरे एक मशकीजा भर दिया, फिर भी कटोरे में पानी था। वो मंजर देख के दंग रखा। आप कौन है? फरमाया, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हूं। बताया कि रसूलुल्लाह भी हूं। उसने कहा कि आप क्या कहते हैं? हुजूर ने फरमाया, मैं अल्लाह के एक होने की दावत देता हूं। उसने कहा, मुझे भी कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल कर। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा तो हुआ, ईमान की दौलत मिली। उसने कहा, हुजूर अब मैं जाऊंगा तो अब मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि जाऊंगा तो वो जुल्म करेगा। फरमाया, नहीं जाए, तुझे जाना पड़ेगा, हम किसी के गुलाम को अपने पास नहीं रोक सकते, तू गुलाम है, तुझे जाना पड़ेगा। हुजूर ने हबशी के चेहरे पे हाथ फेरा, उसका चेहरा गोरा गोरा चमकदार हो गया। फरमाया, जा, मार नहीं खाएगा। जब गया पानी लेकर के तो उसके मालिक ने पूछा, तू कौन है? तो कहा कि मैं आपका गुलाम हूं। कहा, तू मेरा गुलाम ही नहीं हो सकता, कि मेरा गुलाम तो हबशी था। क्या हुआ? कहा, मैं ही हूं। कहा, वो तो ऐसा नहीं था, वो तो काला काला था, उसका रंग काला था। फरमाया कि एक नूर वाले से मुलाकात हो गई, उसने हाथ क्या फेरा, मुझे भी चमकदार कर दिया। हुस्न यूसुफ पर मैं कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान। हुस्न यूसुफ बहुत इज्जत वाला है, बड़ी शान वाला है। यूसुफ वो हुस्न वाले थे, मगर यूसुफ ने हाथ फेर कर लोगों को हुस्न नहीं दिया। मेरे नबी का हुस्न वो है जिसपे हाथ फेरा उसको भी हुस्न वाला बना दे। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बसे के जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। का एक नूर वाले से मुलाकात हो गई, उसने हाथ फेरा, मैं चमकदार हो गया। उसके मालिक ने कहा, मुझे भी ले चल। उसको भी लाया, अल्लाह ने उसको भी ईमान की दौलत दी। नबी का हाथ, आइए उनके हाथ का तस्करा। दूसरी बात, आजकल लोग कहते हैं हुजूर का हाथ हमारी तरह हाथ था। मैं कहता हाथ तो अपनी तरह था, लेकिन काम वो अलग करता था। मिसाल के तौर पर एक साहब ने कहा, हम भी बकरी का दूध दोते हैं, नबी भी बकरी का दूध दोते थे, तो नबी हुए ना हमारी तरह। मैं कहता हूं, अल्लाह के बंदो, ऐसी बकवास अच्छी नहीं लगती। नबी भी बकरी का दूध दोते थे। आपने दूध दोते हुए देखा नबी को? नबी बकरी का दूध दोते थे, हम भी। तो देखो काम एक ही दोनों कर रहे, तो हुए ना बराबर। मैं कहता हूं, तू बकरी का दूध दोता है,
تو دودھ والی بکری کا دودھ دوتا ہے. نبی کے دودھ دونے کی خصوصیت یہ تھی کہ جو بکری دودھ والی نہیں ہوتی حضور اس کا بھی دودھ نکالتے. حضور اس کا بھی دودھ نکالتے تھے. کیسے؟ آئیے دیکھیں سفر ہجرت. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صدیق اکبر کے ساتھ جا رہے ہیں. چلتے چلتے دیکھا ایک عورت کا گھر آیا. اس عورت کا نام تاریخ میں ام معبد بتایا جاتا ہے. ام معبد کے گھر کے پاس حضور رکے. حضور کی عادت نہیں تھی کسی سے مانگنا. سرکار نے صدیق اکبر سے کہا ابو بکر اس عورت کو بولو کہ ہمیں بھوک لگی ہے, ہمیں کچھ کھلائے. حالانکہ حضور نے کبھی کسی سے کھانا نہیں مانگا, کیونکہ کل آپ حدیث سن چکے کہ آقا فرماتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے, میرا اللہ مجھے پلاتا بھی ہے. حضور کو حاجت نہ تھی لیکن صدیق اکبر کو تو حاجت تھی. تو صدیق کے لیے کہا ابو بکر مجھے بھوک لگی, اس کو وہ لوگ کھلائے. اس عورت نے کہا کہ اے مسافر, اجنبی مسافر, میں ضرور کھلاتی تمہیں. صدیق اکبر سے ام معبد نے کیا کہا میں ضرور کھلاتی تمہیں, لیکن میرا شوہر ساری بکریاں لے کر چلا گیا. میں بکری والی ہوں, دودھ دو کر کے تمہاری میزبانی کرتی, اب میرے پاس کوئی بکری نہیں. تو حضور نے صدیق اکبر سے کہا خود بات نہیں کر رہے ہیں, اس کو بولو کہ یہ بکری دے دے, یہ بکری دے دے. تو صدیق اکبر نے حضور کی بات, اچھا جو حضور کہنے وہی صدیق اکبر فوراً بیان کر رہے ہیں. اور وہ بکری پڑی ہوئی تھی, اور وہ بکری ایسی تھی کہ اس نے ابھی بچہ نہیں دیا تھا, بانجھ بکری تھی. بکری پالتے ہیں نا آپ لوگ, بہت لوگ پالتے, جو نہیں پالتے ان کو بھی معلومات ہے کہ بانجھ بکری کبھی دودھ, جو بکری نے بچہ نہیں دیا وہ کبھی دودھ نہیں دے سکتی, اس کے خشک ہوتے ہیں تھن. ٹھیک ہے, یہی بات ہے, آپ کو پتا ہے یہ ضابطہ, نہیں پتا ہے تو بکری پالنے والوں سے پوچھنا. اور بکری پالا کرو, کیونکہ بکری پالنا حضور کی سنت ہے. حضور نے فرمایا جنتی جانور ہے بکری, بکری پالنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے. اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے بکری نہ پالی ہو, ہر نبی نے بکری پالی. اور حضور نے قیامت کے قریب بھی سب سے برکت والا مال جو فرمایا وہ بکری کو فرمایا. فرمایا قیامت کے قریب ایک انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی بکریاں ہوگی, اور وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے ان بکریوں کو پہاڑی پر لے جائے گا اور اپنا ایمان بچائے گا. اس مفہوم کی کئی حدیثیں ملتی ہے. اگر ہو سکے تو بکری پالو, اللہ نے جگہ دی, لیکن بکری پالو تو پڑوسی کو نقصان مت دیا. بکری پالتے ہو اور پڑوسیوں پہ احسان کرتے ہو, پیشاب اس کے آنگن میں, لید اس کے آنگن میں, گوبر اس کے, یہ کوئی بکری پالنا. بھئی بکری پالی سنت سمجھ کر اور پوری دنیا کو تکلیف پہنچا رہے ہو, ایسا نہیں. پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بکری پالنا سنت ہو سکتا ہے لیکن پڑوسی کو نقصان پہنچانا یہ تو حرام ہے. تو ایک ایسی سنت جس کی تاکید نہیں ہے اس کے لیے پڑوسی کو تکلیف دینا یہ حرام کام کرنا اچھی بات نہیں ہے. بہرحال بکری پالو, عاجزی ہوتی ہے اس میں, عاجزی پیدا ہوتی ہے, بڑے فائدے اس میں, برکت بھی ہے, بکری میں برکت بھی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا ام معبد کی بکری کے بارے میں حضور نے صدیق اکبر سے کہا ابو بکر ان سے کہو کہ یہ بکری ہمیں دے دے, ہم اس سے دودھ نکالیں گے. تو ام معبد کو صدیق نے کہا ام معبد یہ بکری ہمیں دے دے, ہم اس سے دودھ نکالیں گے. اس نے ہنس کے کہا اے اجنبی مسافر, کیا تجھے نہیں پتا یہ بکری بانجھ بکری ہے, تو نہیں دیکھ رہا یہ لیٹی ہوئی بانجھ بکری ہے, اس کا کوئی تھن نہیں ہے, اور جس کا تھن نہیں ہوتا اس سے دودھ نہیں نکلتا. اچھا اگر یہ تھن والی بھی ہوتی تو یہ بیمار ہے, یہ لاغر ہے. پہلی بات تو تھن نہیں, دوسرا بیمار بھی ہے, لاغر بھی ہے, اس لیے اس سے دودھ نہیں نکلے گا. تمہیں نہیں پتا کہ بغیر تھن والی بکری دودھ نہیں دیتی, لیکن وہ تو صدیق تھے, انہیں کیا پتا, انہیں کیا خبر کہ دودھ دیتی نہیں دیتی. انہیں تو محبوب پر اتنا یقین تھا, جو محبوب کہتا جائے بس وہی کرتے جاؤ. اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں ہے, اپنے محبوب پر اتنا زیادہ اعتبار ہے. حضور کہنے یہ کہو, وہ کہنے کے لیے تیار ہے. ام معبد نے ہنس کر کے کہا بغیر تھن والی بکری دودھ نہیں دیتی, تمہیں نہیں پتا. صدیق اکبر نے کہا مائی تو بحث کیوں کرتی ہے, اس کو تو دیکھ جو کہہ رہا ہے یہ میرا خلیل ہے, اس کو تو دیکھ. جب اس نے میرے نبی کا چہرہ دیکھا تو اتنی مرعوب ہو گئی, کیونکہ حضور جیسا خوبصورت کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. حسان بن ثابت کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ
कमा तशा, या रसूल अल्लाह आप जैसा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। हुजूर आप जैसा हुस्न वाला आंखें क्या देखती, हुस्न वाला आप जैसा किसी मां की गोद में आया ही नहीं। और या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया और गोया कि आप जैसा बनना चाहते थे अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बना दिया। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मेरे इमाम मेरे नबी का हुस्न बयान करते हुए कहते हैं सरता बकदम है तने सुल्तान जमन फूल। हुजूर कैसे थे, हुजूर कैसे थे? सरता बकदम, सर से लेके पैर तक है तने, हुजूर का तन सुल्तान जमन फूल। सुल्तान जमन का सर से लेके पैर तक पूरा बदन क्या है? फूल। लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। उनके लब भी फूल की तरह, उनका दहन भी फूल की तरह, उनका जकन भी फूल की तरह, उनका पूरा बदन फूल की तरह। और कहते वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और कहते दंदानो लबो जुल्फो रुखे शाह के फिदाई। दंदान कहते दांत को, दंदानो लबो लब होठ, जुल्फ बाल, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई। है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क, यानी कि किसी ने पूछा कि अदन के मोती बड़े मशहूर है, तवज्जे आप, अदन के मोती बड़े मशहूर है, यमन का लाल बड़ा मशहूर है, खुतन का मुश्क बड़ा मशहूर है, तो ये बने कैसे? तो गोया मेरे इमाम कह रहे हो कि जिसने मेरे नबी के दांतों से प्यार कर लिया तो वो अदन के मोती बन गए, जिसने रसूलुल्लाह के होठों से प्यार कर लिया वो यमन का लाल बन गया, जिसने नबी की जुल्फों से प्यार कर लिया वो खुतन का मुश्क बन गया, और जिसने नबी के रुखसार से प्यार कर लिया वो फूल बन गया। किसी को वजूद मिला तो ऐसे मिला। तो अर्ज ये कर रहा था, बात दूर ना निकले, कि उम्मे माबद से सिद्दीक ने कहा इनको नहीं देखती ये कहते हैं, देखा तो हैरान हो गई। हदीस पाक में आता है हुजूर इतने खूबसूरत थे, जो पहली नजर में हुजूर को देखता उस पे हैबत तारी हो जाती, कांप जाता, वो इतने खूबसूरत, हैबत तारी हो जाती, इतना हुस्न था। फिर हुजूर उसको जब मुस्कुरा कर बातें करते तो फिर वो दिल से हुजूर का शायदा हो जाता। इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि दीवारों का अक्स हुजूर के गालों में दिखता था, चांद हुजूर के गाल में, उसका अक्स हुजूर के गालों में दिखता, सूरज का अक्स हुजूर के गालों में, इतने खूबसूरत थे। और उनके गाल मोटे मोटे न थे, गाल उनके उभरे हुए न थे, बल्कि उनके गाल ना अंदर को धसे थे ना उभरे हुए थे, बिल्कुल मिले हुए थे, रुखसार मिले हुए थे और एकदम नरम थे, नरमी थी, पतलापन था, जिल्द भी बहुत पतली थी। तो फरमाया नहीं देखती, इनको नहीं देखती। उसने देखा, कहा ठीक है, ये लागर सी मरियल सी बकरी है और बगैर थन वाली है, तुम मांगते हो तो उठा के ले जाओ। सिद्दीक अकबर उठा के लाए, हुजूर के सामने रखा, हुजूर ने उसकी पीठ पे हाथ फेरा, बस वो उठ करके खड़ी हो गई। उम्मे माबद देखने लगी, उसको उसने कभी नहीं देखा था ऐसे हाथ वाला। मैंने हुजूर के हाथ पे गुफ्तगू शुरू की है ना, हुजूर ने हाथ फेरा। आप मुझे बताओ, अगर हुजूर के हाथ हमारे हाथ की तरह है तो बोलो बकरी पे हाथ फेरने से हमारे हाथ तो मैले हो जाते हैं, कभी बकरी को कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। इसीलिए कभी बकरी मिल जाए तो उसके बदन पे हाथ इस नीयत से फेर लो कि मेरे महबूब फेरा कर। किसी दीवाने ने इसीलिए तो कहा है, अच्छा शेर कहा है,
وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں، وہ لے کے جاتے مجھے روز، روز کی تمنا کی ہے، بکری بننے کی تمنا تو ہے لیکن ام معبد کی نہیں، کسی اور کی بکری، وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا، حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا۔ اچھی تمنا ہے لیکن یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی، اس کی تو ساری تمناؤں کا اظہار کرتے کرتے آ کر کے ایک ایسی تمنا کا اظہار کر دیا کہ وہ ہنوز ہو سکتی ہے لیکن ان کے کرم کی محتاج ہے، اللہ کرے ہو جائے پوری۔ تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، بکری پہ ہاتھ پھیرنا بھی گویا کہ سنت ہو گیا، بکری پہ ہاتھ پھیرنا بھی سنت۔ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء گزرے سب نے بکریوں کو پالا، سب نے بکریاں جنگل میں لے کر کے گئے، حضور بھی لے کے گئے، حضور تو بچپن ہی سے لے کے جاتے، حضور بچپن سے۔ اور ایک خاص بات تھی، جو بکریاں حضور لے کے جاتے تھے وہ بکریاں حضور کو چھوڑ کر کے کہیں نہیں جاتی تھی، ارد گرد گھومتی تھی۔ اسی لیے حلیمہ کے گاؤں کے لوگ کہتے تھے اپنی بچیوں کو، اپنے چرواہوں کو، ارے تم لوگ صبح سے شام تک چراتے ہو اور بھوکے جانور لے کر آتے ہو، وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ دائی کی بکری چرا کرتی ہے۔ ان کو کیا خبر، بکریوں کے چرنے کی بات نہیں ہے، کسی کے کھلانے کی بات ہے۔ جنگل میں حضور جہاں قدم رکھ دیتے تھے وہ جنگل ہرا بھرا ہو جاتا تھا۔ تو ام معبد کی بکری پہ حضور نے ہاتھ پھیرا، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق سے پانی لاؤ، صدیق پانی لائے، حضور نے پانی لیا اور تھن کو دھویا، جیسے ہی تھن دھویا وہ بکری تھن والی ہو گئی۔ تھن والی کیا ہوئی، اس کے تھن بڑے ہو گئے، میرے آقا نے صدیق سے کہا اس کو کہو برتن لائے، ام معبد نے یہ منظر دیکھا، برتن لایا، حضور دھوتے رہے، جب دودھ دوہا تو دودھ دونے پر برتن بھر گیا، سرکار نے فرمایا اور برتن لا، دوسرا برتن بھرا، اور برتن لا، تیسرا برتن بھرا، اور برتن لا، چوتھا برتن بھرا، یہاں تک کہ ام معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ سرکار نے فرمایا اور برتن لا، ہاتھ جوڑ کے کہا اے مبارک۔ اس کو حضور کا نام نہیں معلوم تھا، اس کو حضور کا نام نہیں معلوم تھا، اس نے کہا اے مبارک، اے برکت والے، اب میرے گھر میں کوئی برتن نہیں ہے، سارے گھر کے برتن بھر گئے، گویا کہ اگر برتن اور ہوتے تو وہ برتن بھی بھر جاتے۔ حضور نے پیا، صدیق کو پلایا، کہا اچھا ہم چلتے ہیں، ہم دودھ دوئیں تو اتنا دوئیں جتنا ہے اتنا نکلے، اس میں بھی اگر بکری دودھ چرا لے، بڑے بوڑھوں سے پوچھنا بکریاں کچھ دودھ چور ہوتی ہے، اگر بکری دودھ چرا لے تو بڑے سے بڑا مفتی ہو، بڑے سے بڑا علامہ ہو، جو مائک پہ بیٹھ کے لفاظی کر سکتا ہے وہ بکری سے جیت نہیں سکتا دودھ دونے کے معاملے میں۔ یہ بات میں تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، آپ پوچھے بڑے بوڑھوں سے، میری بات غلط نکلے تو پھر کہنا، اگر بکری دودھ چرانے پر آ جائے تو بڑے سے بڑا فنکار جیت نہیں سکتا دودھ نکالنے کے معاملے میں۔ یہ تیرے ہاتھ ہے کہ بکری سے ہار جاتے ہیں دودھ نکالنے کے معاملے میں، یہ محبوب کبریا کے ہاتھ ہے جو بغیر تھن والی بکری کو تھن والا کر دے اور اس کے بعد اتنا دودھ نکالے کہ دودھ سے برتن بھر جائیں۔ یہ ان کے ہاتھوں کی شان، یہ ان کے ہاتھوں کی شان ہے۔ اب اگر میں اور بھی ہاتھوں ہی کا ذکر کیونکہ میں بھی آنکھ اور زبان پر اور کانوں پر بھی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ 12 دن محفل چلنی ہے تو کسی کا انتظار نہیں کریں گے آنے کا، 1 گھنٹے میں محفل ختم ہو جائے گی، تو محفل شروع ہونے کے لیے 1 گھنٹہ ہو چکا، اب ہم محفل مکمل کر لیں گے، لیکن حضور کے ہاتھوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک بات مجھے اور یاد آئی، حضور کے ہاتھوں پر، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بچہ جس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو بال کے جتنے حصے پر حضور نے ہاتھ پھیرا تھا، جب وہ بچہ بوڑھا ہو گیا تو بڑھاپے میں سارے بال سفید ہو گئے، لیکن جو حضور کے ہاتھ کے نیچے بال آئے تھے وہ بڑھاپے میں بھی سفید نہیں ہوئے۔
حضور علیہ السلام کی سالی تھی حضرت سیدہ اسما بنت صدیق. ایک دن حضور وضو کر رہے تھے. وضو کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے عذرائے مزاح اپنے ناخنوں کا پانی انگلیوں کا ان کے چہرے پہ یوں ڈال دیا ایسے کر کے. تو وہ ان کی عمر اللہ نے 80 سال سے زیادہ کی. حضرت اسما بنت ابو بکر کربلا کے بعد بھی حیات رہی, لیکن ان کا پورا وجود بوڑھوں کی طرح ہو گیا تھا, مگر جو چہرہ تھا وہ جوان عورتوں کی طرح نظر آتا تھا. صرف وجہ یہ تھی کہ حضور کی انگلیوں کا گسالہ ان کے چہرے پہ پڑ گیا. حضور کے ہاتھوں کی شان ہے, انگلیوں کا گسالہ چہرے پہ. حضور نے عذرائے مزاح, انہوں نے مانگا نہیں, کوئی ماحول ایسا نہیں تھا, بس یوں ہی چھڑک دیا چہرے پر. وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی بہن تھی, تو چونکہ بیوی کی بہن ہونے کی وجہ سے ایک رشتہ تھا محبت کا, حضور نے یوں پانی چھڑکا تو بوڑھی ہونے کے بعد بھی وہ جوانوں کی طرح ان کا اتنا اچھا. شان تو دیکھو, اگر پوری جوانی پورا جسم جوانوں کی طرح رہتا تو لوگ کہتے کہ یہ صحت مندی کی دلیل ہے کہ 80 سال کے بعد بھی وہ جوان رہی, لیکن جسم پر جھریاں اور جسم پہ پڑ گئی تھی, مگر چہرہ بالکل جوانوں کی طرح, جوان عورتوں کی طرح لگتا تھا. یہ حضور کے انگلیوں کے چند قطروں کا اثر تھا. حضور علیہ السلام کے دست مبارک کا کیا کہنا, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حال یہ تھا. اللہ اکبر. میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے یہاں دعوت میں تشریف لے گئے. ایک صحابی کے حضور کے ہاتھوں کی بات, ان کے ہاتھ کیسے تھے, لوگوں نے ان کے ہاتھ تو پڑھے لیکن ہاتھ کیسے تھے اس کو بھول گئے. ایک صحابی کے دعوت میں تشریف لے گئے. ان صحابی نے کھانا کھانے کے بعد حضور کو ہاتھ دھلایا. ہاتھ دھلانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں رومال پیش کیا. حضور نے وہ رومال لیا اور اپنے ہاتھوں کو اس میں خشک کیا. بس حضور نے وہ رومال اپنے ہاتھوں میں یوں مل دیا, خشک کیا. اس کے بعد جب بھی وہ رومال کو دھلنا ہوتا تو وہ صحابی دھلتے نہیں تھے, بلکہ اس کو آگ میں ڈال دیتے تھے, اور آگ میں ڈالتے تھے وہ جلتا نہیں تھا, پھر اس کو نکال لیتے تھے تو صاف ستھرا ہو جاتا تھا. جس رومال پر کپڑے پہ نبی نے ہاتھ مل دیے اس کو آگ نے نہیں جلایا, بس وہ جب بھی ڈال دیا تھوڑی دیر کے بعد نکالا تو چمکتے دمکتے نکل گیا. اس پر جو بھی اثر ہوتا تھا غبار وغیرہ کا وہ ختم ہو جاتا تھا. حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کا معجزہ یہ تھا. حضور کے مبارک ہاتھ ایسے تھے, کیا بتائیں ان کے ہاتھ کا ذکر کون کرے, کیسے کریں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ہاتھوں میں لقمہ لیتے تھے تو لقمہ حضور کے ہاتھوں میں تسبیح پڑھتا, لقمہ تسبیح پڑھتا. لقمے کو لوگوں نے تسبیح پڑھتے دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھوں کی شان یہ تھی, قربان جائیں. آئیے ایک حدیث پڑھ کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں. بات مکمل ہوتی ہے تاکہ وعدے کے مطابق گفتگو ختم ہو جائے. حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا. حضور نے اعلان نبوت فرمایا. شروع کے دن تھے, مکے والے ہو گئے پریشان. مکے والے ادھر پریشان ہوئے, اب وہ نہیں چاہتے تھے مسلمان ہونا, حالانکہ وہ جانتے تھے حضور کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھتے تھے, حضور کو صادق الوعد الامین بھی جانتے تھے. مانتے کیوں نہیں تھے؟ جانتے تھے, مانتے نہیں تھے. اس لیے نہیں مانتے تھے کہ اگر حضور کو مان لیں گے تو ان کو غلام بننا پڑے گا اور ان کی سرداری ہاتھ سے چلی جائے گی. اور یہ بات میں اپنے دماغ سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بھی میرے پاس ثبوت ہے حدیث کی شکل میں کہ اکرمہ بن ابو جہل جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا, ایک بار میں نے میرے ابا ابو جہل سے پوچھا تھا کہ ابا سچ بتانا, میں اور آپ اکیلے, ہم لوگ دونوں اکیلے ہیں, کیا محمد حق پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو جہل نے کہا ہاں حق پر ہے. وہ جو کتاب پیش کرتے وہ انسان کا کلام نہیں ہے, کسی غیبی قوت کا کلام ہے. تو میں نے پوچھا ابا پھر ہم مسلمان کیوں نہیں ہوتے جب ہمیں پتہ ہے کہ وہ حق پر ہے؟ وہ جو کتاب لائیں وہ انسانوں کی نہیں ہے, مخلوق کا کلام نہیں ہے, کسی غیبی قوت کا کلام ہے, پھر ہم کیوں نہیں مان لیتے؟ تو ابو جہل نے کیا کہا پتہ ہے کہ بیٹا ساری سرداری تو ان کے خاندان میں ہے, اگر ان کو مان لیں گے تو رہی صحیح جو تھوڑی بہت سرداری وہ بھی ختم ہو جائے. یعنی کہ قبیلے کی عصبیت نے ان کو حق ماننے سے روکا. انانیت پہ رہے, جہنم پہ گئے, یہ تعصب تھا. غلامی کی وجہ سے بس انہوں نے نہیں مانا کہ سرداری نہ چلی جائے. پاگل تھے.
کیونکہ اگر ان کے غلام بن جاتے تو وہ تو مکے کے نام نہاد سردار تھے، آج سرداری ختم ہو گئی، لیکن اگر حضور کے غلام بن جاتے تو پوری کائنات ان کو سردار مان لیتی۔ کیا بلال کو سردار نہ مانا؟ جب بلال سردار ہو گئے قیامت تک، ایک غلام تھے بلال، رسول اللہ کا کلمہ کیا پڑھا تو حضرت عمر فاروق جیسے عربی النسل ایک حبشی کو یا سیدنا بلال کہہ کر پکارنے لگے۔ لیکن سوچ سوچ کا فرق ہے، تعصب تھا، عصبیت تھی، بغض تھا، عناد تھا، حق نہیں مانا۔ بہرحال تو لوگ پریشان تھے، نہیں ماننا چاہتے تھے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حضور کو معاذ اللہ کیسے وہ نیچا دکھائیں۔ حضور کو نیچا دکھانے کی کوشش تھی، کیسے نیچا دکھائیں، بہت دماغ لگایا۔ ابو جہل کے دماغ میں بہت ہوشیار تھا یہ ابو جہل، ایک دم جس کو کہتے ہیں نا شاطر دماغ، بہت چتر چالاک تھا، لیکن حضور نے ابو جہل کہہ دیا تو اب اس کو دنیا ابو جہل، حالانکہ اس کو لوگ کیا پہلے کہتے تھے، ابو الحکم، حکمتوں کا جاننے والا، حکمتوں کا باپ، دانائیوں کا جاننے والا، دانائیوں کا باپ، یہ لوگ کہتے تھے اس کو، حکمتوں والا، دانائیوں والا، دانش والا، مکے کے کریم لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، سرداروں۔ یہ ابو جہل، اس کا اصل نام تھا عمر بن ہشام۔ اس نے دماغ لگایا، اس کے دماغ میں ایک آدمی آیا، یمن میں رہتا ہے وہ آدمی، اس شخص کو لوگ، یمن میں رہنے والے اس شخص کا نام تھا حبیب۔ کیا نام تھا اس کا؟ حبیب، حبیب نام تھا۔ اور حبیب کو ابو جہل نے خط لکھا، حبیب تم بڑے ہوشیار آدمی ہو، ایک آدمی نے یہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم آؤ اس سے بات کرو اور بات کرنے میں اس کو ہرا دو، کیونکہ تم بات کرنے میں سب کو ہرا دیتے ہو، اس کو ہرا دو۔ خط پہنچا، وہ سیدھا نکلا، تیز رفتار اپنی اونٹنی سے، جو اس کی بہت تیز رفتار اونٹنی تھی، اس سے نکلا وہ یمن سے، اور جتنی جلدی پہنچ سکتا تھا وہ یمن سے مکہ المکرمہ پہنچا یہاں کر۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں حضور کی آل رہ جاتی ہے، ان پہ درود نہیں جاتا، تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رہے گا نا آپ کو انشاءاللہ؟ تو یہ تو درود کا موسم ہے، درود شریف پڑھیں، 1000 مرتبہ کم سے کم درود شریف روزانہ پڑھیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بڑا مختصر درود شریف ہے، اگر آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو 2 منٹ لگیں گے، اگر آپ 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو 20 منٹ میں ہو جائے گا۔ 20 منٹ کا ٹائم نکالے، روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ جو 1000 مرتبہ روز درود شریف پڑھتا ہے اس وقت تک وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا نہیں دیا جائے گا۔ پہلے اس کا ٹھکانہ اس کو جنت میں دکھایا جائے گا، پھر۔ اور درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ درود پڑھنے سے بچے وفادار ہوتے ہیں، درود پڑھنے سے زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کی قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہیں کھائے گی، اس کا جسم قبر میں سلامت رہے گا، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، اس لیے درود پڑھو۔ محمود غزنوی کی قبر برسوں بعد، صدیوں بعد کھلی تھی، تو لوگوں نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کفن بھی سلامت کیسے ہے، جسم بھی سلامت کیسے ہے، تو تب معلوم پڑا کہ یہ وہ بادشاہ تھا، اس وقت تک سویا نہیں کرتا تھا جب تک 1000 مرتبہ میرے آقا پہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ بادشاہت سنبھال کر کے اگر 1000 بار درود پڑھنے کا ٹائم ان کو مل جاتا ہے تو لوم چلا کر کے ہمیں ٹائم کیوں نہیں مل سکتا؟ تراشن بھر کے ہمیں ٹائم کیوں نہیں مل سکتا؟ کرانہ پہ بیٹھ کے ہمیں ٹائم کیوں نہیں مل سکتا؟ ہوٹل پہ بیٹھ کے ہمیں ٹائم کیوں نہیں مل سکتا؟ ہم بھی ٹائم نکال سکتے ہیں، اور پھر وہ قوم کیوں نہیں ٹائم نکال سکتی جو واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے جو ہے گھنٹوں گھنٹوں لگا دیتی ہے؟ اپنے نبی کے لیے وقت نکالو، یہ عشق کا تقاضا ہے۔ آج سے عہد کرو کہ انشاءاللہ 12 تاریخ تک کے 1000 بار درود شریف کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ عادت بناؤ، 10 دنوں میں عادت بن جائے گی، ربیع الاول شریف چلا جائے گا، لیکن درود شریف کی عادت باقی رہ جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو درود پڑھنے لگ جائے گا ہر بلا سے محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کو میرے نبی کا دیدار جلدی نصیب ہوتا ہے، حضور کا دیدار درود پڑھنے والوں کو جلدی نصیب ہوتا ہے۔ بڑے نصیب کی بات ہے درود پڑھنا۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک بار
बार दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उस पर 10 मरतबा दुरूद नाजिल फरमाता है। ऐ दुरूद पढ़ने वाले, तू कितना मोहतरम हो जाता है कि तू एक बार मेरे आका पे दुरूद पढ़ता है, अल्लाह तुझ पे 10 बार दुरूद नाजिल, अल्लाह तुझ पे दुरूद भेजता है, एक बार के एवज में 10 बार। जिस पे अल्लाह दुरूद भेजे वो कितना मुकद्दस इंसान है, कितना अजीम इंसान है। पढ़ लीजिए एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु, सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो हबीब यमनी ने सबसे मुलाकात की और कहा कि अब हम मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करेंगे। उनका नुमाइंदा आया कि आपसे हबीब यमनी मिलना चाहते। हुजूर ने फरमाया ठीक है, हम आने के लिए तैयार हैं। माँ खदीजा से कहा कि मेरी कौम मुझे रुस्वा करना चाहती है। अम्मा खदीजा ने कहा आप जाएं, आपका अल्लाह आपके साथ है, वो आपको रुस्वा न कर सकेंगे। हत्ता कि मेरे आका तशरीफ लाए, घर से निकले, जबल अबू कुबैस, बिल्कुल हरम के सामने बड़ा पहाड़ है जिसपे बादशाह का महल है, वहां एक उसको अभी काट दिया गया, लेकिन वहां ऐसे छोटा छोटे टीले से फिर ऊपर जाते थे। तो टीले पे सब लोग खड़े हो गए। वहां खड़े होने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को उन्होंने पूछा कि ए मोहम्मद रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे 2 सवाल करेंगे। हम आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ 2 सवाल करेंगे। एक सवाल पहले करेंगे, दूसरा सवाल बाद में करेंगे। पहले एक सवाल करते हैं, अगर वो सवाल पूरा कर दिया तो हम दूसरा सवाल आपसे करेंगे। आका ने फरमाया बोलो पहला सवाल क्या है? का पहला सवाल ये है कि ये जो आसमान पे चांद दिख रहा है, इसके आप टुकड़े करके बताएं। इसका ताल्लुक भी तो हाथ ही से है ना। वो आप मशहूर बात है, आप जानते हैं, हुजूर ने इशारा किया, चांद टुकड़े हो गए। हुजूर ने, इसलिए कि जो जादू होता है, जादू जमीन की चीजों पे हो सकता है, आसमान की चीजों पे जादू। तो वो बहुत होशियार थे हबीब यमनी। तो उन्होंने कहा कि चांद के टुकड़े करके बताएं अगर आप रसूल हैं तो आपने इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया। और चांद टुकड़े कैसे हुआ? ये जो कैलेंडर वगैरह पे बताते हैं ना चांद के टुकड़े, ऐसे नहीं हुआ। असल में लोग कैलेंडर पर और तस्वीरों में देख के समझते हैं कि वो ऐसे दरार पड़ी और बस खत्म हो गया। नहीं, जब चांद टुकड़े हुआ तो चांद का एक टुकड़ा जबल अबू कुबैस के इधर था और चांद का दूसरा टुकड़ा जबल अबू कुबैस के उधर था। यानी ऐसे सिर्फ जब वो धार नहीं पड़ी, दरार नहीं पड़ी, वरना लोग कहते हैं कि हमने तो देखा भी नहीं, देख नहीं पाए। भाई चांद अगर पहली तारीख को निकले तो इतने सारे झगड़े हो जाते, कोई कहता निकला, कोई कहता नहीं निकला, कोई कहता हाँ था, कोई कहता ना था, है ना। तो वो टुकड़े होने पर, और वो भी वो कौन थे? जब कलेमा पढ़ने वाले निकलने नहीं निकलने पे इतने मसाइल हो जाते हैं, तो वो तो कलेमा पढ़ते ही नहीं थे। तो वो तो बोलते हैं कि हमने नहीं देखा, हमें नजर नहीं आया, वो सुराख नजर नहीं आया, वो दरार नजर नहीं आई। तो हुजूर ने तोड़ा तो कैसे तोड़ा? एक को पहाड़ के इस तरफ, एक को दोनों टुकड़े, और पूरी दुनिया में देखा गया। जहां जहां रात का मौसम था पूरी दुनिया में देखा गया। उस वक्त जब हुजूर चांद के टुकड़े कर रहे थे तो अंदाजे के मुताबिक, आज के अंदाजे के मुताबिक, मक्के में रात के 9:30 बज रहे थे। जब हुजूर ने चांद के टुकड़े किया तो कितना टाइम हो रहा था? मक्के में आज के हिसाब से 9:30 बज रहे थे और हिंदुस्तान में बज रहे थे 7। तो यहां भी दिख रहा था चांद और था 14वीं रात का। और एक राजा था हमारे हिंदुस्तान का, उस राजा का नाम था राजा भोज। तो उसने अपने बाग में बैठे हुआ था वो शाम के वक्त, तो उसने कहा देखो देखो ये चांद कैसे टुकड़े हो गया। तो उसके नजूमियों ने और उसके इर्द गिर्द रहने वालों ने कहा चांद पे जादू नहीं हो सकता, हम अभी बताते क्या हुआ। उन्होंने मालूम किया तो कहा कि मक्के में एक रसूल जलवगर हुआ है और उससे सवाल किया गया है तो उसने चांद के 2 टुकड़े किया है। उसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए हैं।
تو اس نے کہا کہ وہ سچا رسول ہے، کہا سچا رسول ہے، تو کہا کہ پھر ہم اس کی بات مان لیں گے۔ تو راجہ بھوج نے اپنے ایک نمائندے کو کچھ لوگوں کو لے کر کے بھیجا کہ تم جاؤ، اور جس کو بھیجا جو جانے والے تھے اس کا نام تھا چنگال۔ تو چنگال نام کے شخص کو جو ان کے وزیر تھے راجہ بھوج نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ، ان کی زبان عربی اور ہماری زبان سنسکرت، اگر محمد ہماری زبان بولیں گے تو ہم ان کو رسول مان لیں گے۔ تو جب ہندوستان کا قافلہ پہنچا مکہ شریف تو حضور نے ہندوستان والوں کو دیکھ کر کہا کشن منگل ہے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ سرکار نے وہ کشن منگل ہے، یہ تو حدیث میں ہے، حضور نے سنسکرت بھی بولی، لیکن ہمارے بعض صوفیہ اب یہ حدیث میں محدثین والی روایت میں نہیں، یہ صوفیہ کی روایت میں، تو یہاں ہندوستان والوں کو اپنی تہذیب پہ بڑا ناز تھا، تو ہندوستان کی تہذیب میں اس دور میں کافی بہت دنوں تک حضرت محبوب الہی تک، اور میرے خیال سے تقریباً 8ویں 9ویں صدی تک، بلکہ بعد میں 11ویں صدی تک، بلکہ 12ویں صدی تک بھی، بلکہ 13ویں صدی تک بھی، یعنی آج سے 1.5 صدی پہلے تک کے ہندوستان میں یہ رواج تھا کہ جو بھی عزت دار آدمی آئے گا اس کو آپ شربت دیں، حلوہ دیں، یہ دیں وہ دیں، لیکن آخری میں اگر پان نہیں دے تو گویا کہ آپ نے اس کی بے عزتی کر دی، اس لیے پان کا یہاں بڑا رواج تھا، ہر عزت دار مہمان کو پان پیش کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ بھی ان کے یہاں بھی پان کا بڑا رواج تھا، شاہ عبدالعزیز صاحب کے یہاں بھی بڑا رواج تھا، بلکہ شاہ ولی اللہ صاحب تو بلکہ شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے والد، یہ اسماعیل دہلوی کے دادا، ایک مرتبہ شعر پڑھ رہے تھے حضرت شیخ سعدی شیرازی کا، اور پڑھتے پڑھتے بھول گئے، دوسرا مصرع یاد نہیں آ رہا تھا، اور پیچھے سے ایک آدمی آیا، اس نے دوسرا مصرع یاد دلایا، کہا جزاک اللہ بھائی آپ نے مجھے مصرع یاد دلا دیا، لو پان کھاؤ، تو کہا ہم ایران والے نہیں کھاتے، ہندوستان والے کھاتے ہیں۔ جب دیکھا تو کہا ایران سے کہاں سے ہے، تو دیکھا وہ گلی کے اس کونے پر تھے، ایک قدم میں گلی کے اس کونے پہ، کہا حضرت آپ کون ہیں، تو کہا جس کا شعر پڑھ رہا تھا وہی تو ہوں، تجھے یاد دلانے آیا تھا، میرا شعر بھول گیا تھا نا تو یاد دلانے آیا۔ تو بڑا رواج تھا اپنے یہاں پان کا، اور پان بہت عزت دار لوگوں کو پیش کیا جاتا تھا، خانقاہوں میں ابھی بھی رواج ہیں، تو ابھی بھی حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں میں گیا عرس میں جب بھی، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر سما میں پان پیش کیا جاتا تھا۔ بندہ نواز کے سدراز علیہ رحمہ کیا گیا تو پانی کے اندر شکر گھول کر کے شربت دیا جاتا، یہ شربت اپنی طرح نہیں بنتا، وہاں میں نے دیکھا کہ وہ چاشنی بنائیں گے، دودھ ڈالیں گے، ایسے نہیں، کچی شکر سادے پانی میں ڈالیں گے، اسی پہ فاتحہ ہوگی، وہی شربت ہوگا اور پان ہوگا۔ میرے مرشد کریم مرشد سرکار 22 خواجہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں بھی پان پر فاتحہ ہوتی ہے، سیما کی فاتحہ وہاں بھی وہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو اتنی لمبی چوڑی بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پان کا عادی نہیں بنانا ہے، آپ یہ نہیں سوچے کہ ہم شروع کر دیں آج سے، ایسا نہیں ہے، بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے، بڑوں کی ہر چیز نہیں کی جاتی، بڑوں کی ہر چیز نہیں کی جاتی، لیکن بات عزت دار لوگوں کو پان دیا ہے۔ تو راجہ بھوج نے، صوفیہ فرماتے راجہ بھوج نے جب یہاں سے تحفے تائب بھیجے، مجھ کو بھیجا، جڑی بوٹیاں بھیجی، یہ بھیجا وہ بھیجا، کپڑے بھیجے، سب بھیجا، تو ہندوستان کے اندر جو یہ تھا کہ عزت دار لوگوں کو پان بھیجا جائے، پان نہ دے تو گویا کہ بے عزتی ہو گئی۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ راجہ بھوج نے پان بھی بھیجے، حضور علیہ السلام کو پان بھیجا۔ اب پان بھیجا تو اس نے چھالیاں جس کو کہتے ہیں سپاری، وہ بھیجنا بھول گیا، تو جب ان کے لوگ پہنچے
تو حضور کو پان پیش کیا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ محدثین کی بیان کردہ حدیث نہیں ہے، صوفیہ کے اقوال میں. تو جب پان لے کر حضور کو پیش کیا تو حضور نے مسکرا کے کہا یہ تم پان کے ساتھ تو کچھ اور بھی کھاتے ہو نا اس میں ڈال کر کے، وہ سپاری تم نہیں لائے ساتھ میں؟ تو انہوں نے کہا رے ہم تو بھول گئے. تو پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حضور نے ان کا نام رکھا عبداللہ. تو آج بھی ان کو پورے نام سے پہچانا تھا، عبداللہ شاہ چنگال. ان کا مزار یہاں موجود ہے ایم پی کے اندر، دھار شریف کے اندر ہے نا، دھار میں موجود. یہ جو رتلام کے آگے دھار ہے وہاں حضرت عبداللہ شاہ چنگال صحابی رسول کا مزار موجود ہے. یہ ہے بات دور نکلی. تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ حبیب یمنی نے کہا کہ آپ چاند کے ٹکڑے کریں. حضور نے اشارہ کیا، حضور کے ہاتھ کا کمال، انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا. یہ ہے حضور کے ہاتھ کا معجزہ. اب جب چاند کے ٹکڑے دیکھے تو یہ ابو جہل تو بھاگ گیا، کیونکہ اس کو لگا کہ بھئی اب تو معاملہ اپنے ہاتھ ہی سے گیا. جو دوستوں کو بلایا تھا وہ دوست بھی ہاتھ سے گیا. تو جب چاند کے ٹکڑے کر دیے تو حضور نے فرمایا حبیب اب دوسرا سوال تم بتاؤ گے کہ دوسرا سوال بھی میں بتا دوں؟ تم تو جواب پانا چاہتے ہو نا حبیب، میں تمہیں دوسرا سوال بتاؤں تمہارا دوسرا، اور جواب بھی بتا دوں گا، سوال بھی، صرف جواب نہیں دوں گا تمہارا سوال بھی بتاؤں گا. تو حبیب تو ڈھیر ہو گئے، کہنے لگے اگر آپ سوال بھی بتا دیں جواب بھی دے دیں تو اور کرم ہو جائے، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل کا خط تیرے پاس آیا تھا تو اپنے گھر سے نکلتے وقت سوچ رہا تھا کہ میری بیٹی ہے جوان ہو گئی ہے لیکن ماں کے پیٹ سے اندھی پیدا ہوئی ہے، ماں کے پیٹ سے مکی پیدا ہوئی ہے، گونگی پیدا ہوئی ہے، لنگڑی لولی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ کوئی کام کر سکتی ہے، ماں کے پیٹ سے معذور ہے، ہو گئی ہے جوان اور وہ ہے تجھ پہ بوجھ. تو یہی چاہتا تھا نا کہ تیری بیٹی اچھی ہو جائے. اے حبیب جا تیری بیٹی اچھی ہو جائے گی، لیکن ایک شرط ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا میں ضمانت دیتا ہوں تیری بیٹی اچھی ہو جائے گی. حبیب نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا، فرمایا جا تیری بیٹی کو شفا مل گئی، تیری بیٹی اچھی ہو گئی. حبیب نے کہا حضور میں جلدی جانا چاہتا ہوں. حبیب جلدی کر یہاں وہاں سے نکلے اور پہنچے. دنا دن بالکل ہوا سے باتیں کرتے ہوئے سواری جا رہی تھی، خوش تھے اس لیے کہ حبیب سمجھ گئے تھے یہ کسی جھوٹے کی بات نہیں ہے، یہ سچے کی بات ہے، یقین تھا. لیکن گھر گئے تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب دروازے پہ دستک دی. دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا تو کیا دیکھا، دروازہ کھولنے والا کوئی اور نہیں ہے. جو بیٹی کو بستر پہ چھوڑ کے گئے تھے وہی بیٹی آج دروازہ کھولنے کے لیے آئی تھی. اس قابل ہو گئی تھی، اس قابل ہو گئی تھی کہ دروازہ کھول دے. بیٹی کو حبیب نے دیکھا، اس کے دل سے پوچھو جس کی بیٹی جس کی جان پہ بوجھ بنی ہو اور پھر صحت مند ہو جائے تو اس باپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی ہوگی. اللہ اکبر. حبیب نے پوچھا بیٹی تو ایسے کیسے ہو گئی؟ تو حبیب کی بیٹی کیا کہتی، یہ خاص توجہ کرنا، حضور کے ہاتھ کا معجزہ اور اسی کے ساتھ ایک اور خاص بات. حبیب کی بیٹی کہتی ہے بابا میں ایک رات سوئی تھی، آپ مکہ گئے، اس کے چند دنوں کے بعد ایک رات میں بستر پہ پڑی تھی، آنکھ میری لگی، میں نے کیا دیکھا، ایک نورانی چہرے والے جس کی کالی کالی زلفیں تھی، جس کا سفید لباس، جس میں چاہے وہ ہوائیں معطر کرنے والی خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی، کالی کالی خوبصورت آنکھیں، کندھوں پر سیاہ چادر، اور وہ آ کر میرے قریب کھڑے ہو کر کہتا ہے بیٹی میں اس وقت مکے میں تیرے باپ کو کلمہ پڑھا رہا ہوں، تو یہاں کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا. اس نے مجھے پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں نے جیسے ہی کلمہ پڑھا اس نے اپنا ہاتھ میرے بدن پہ رکھا تو اللہ نے مجھے صحت عطا فرما دی، تندرست دی. یہ حضور کے ہاتھوں کا معجزہ ہے. میرے امام کہتے ہیں ہاں جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. اگر یہ سلسلہ چلتا رہا انشاءاللہ تو ابھی آج ہم نے حضور کے ہاتھوں پہ گفتگو کی ہے، پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور آپ کل کا پروگرام